چلو سیکھیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام وعلی آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ۔ جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، کڈس مدنی چینل کا بہت ہی پیارا پروگرام، معلوماتی پروگرام شروع ہو چکا ہے، اور پروگرام کا نام ہے قرآن ٹائم۔ جی ہاں بچوں، پروگرام کا نام ہے قرآن ٹائم، اور قرآن ٹائم پروگرام کے اندر ہم قرآن مجید سے ریلیٹڈ باتیں کرتے ہیں، جو پیغامات ہمیں حاصل ہوئے مسلمانوں کو، انسانوں کو، اس کے متعلق گفتگو کرتے ہیں مختلف سیگمنٹس کی صورت میں اور بیان کی صورت میں۔ آج ہمارے ساتھ بیان کے لیے مبلغ دعوت اسلامی مولانا سید غلام الیاس ستاری مدنی دامت برکاتہم العالیہ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، ماشاءاللہ۔ جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور شامل کرتے ہیں درود شریف کی فضیلت کو۔ اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان جب تک مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے، فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں۔ اب بندے کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، درود شریف پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات احادیث مبارکہ میں وارد ہوئے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کم از کم دن میں 313 مرتبہ درود پاک پڑھیں، کیونکہ جو بندہ 313 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے وہ کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ جو علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو کم از کم 313 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں دن بھر میں کم از کم 313 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ الکریم۔ اللہ نے چاہا تو اس کی برکتیں ہمیں دنیا میں بھی حاصل ہوں گی اور انشاءاللہ الکریم آخرت میں بھی حاصل ہوں گی۔ آئیے بچوں اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور بڑھتے ہیں پہلے سیگمنٹ کی جانب، نام ہے جس کا تلاوت۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ آئیے بچوں، جو انہوں نے قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کی اس کا ترجمہ سماعت کرتے ہیں۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور کتنے ہی انبیاء نے جہاد کیا، ان کے ساتھ بہت سے اللہ والے تھے، تو انہوں نے اللہ کی راہ میں پہنچنے والی تکلیفوں کی وجہ سے نہ تو ہمت ہاری اور نہ کمزوری دکھائی اور نہ دوسروں سے دبے، اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جی تو پیارے بچوں، اب بڑھتے ہیں ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، اس کا نام ہے میسج آف قرآن۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 24 سورہ زمر کی آیت نمبر 45 میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ
وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور جب ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کے دل متنفر ہو جاتے ہیں، اور جب اللہ کے سوا اوروں کا ذکر ہوتا ہے تو اس وقت وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے ہمارا قرآن ٹائم اور سیگمنٹ ہے ہمارا میسج آف قرآن۔ میسج آف قرآن۔ تو آئیے بڑھتے ہیں ہم اپنے میسج کی طرف اور سنتے ہیں کہ آج ہمیں یہ جو آیت یہاں پر تلاوت کی گئی اس سے کیا میسج مل رہا ہے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت میں مشرکین کے برے اعمال کی ایک اور قسم یعنی ٹائپ بیان کی جا رہی ہے کہ جب مشرکین کے سامنے جب ایک اللہ پاک کا ذکر کیا جاتا کہ وہی اکیلا خدا عبادت کا مستحق اور مالک ہے، تو آخرت کا انکار کرنے والوں کے دلوں میں اللہ پاک کے ذکر سے نفرت پیدا ہوتی تھی۔ کیا ہوتی تھی؟ نفرت پیدا ہوتی تھی۔ اور وہ کون لوگ تھے؟ وہ مشرکین تھے، اور وہ سینوں میں گھٹن محسوس کرتے ہیں، تنگ دل اور پریشان ہوتے ہیں، اور ناپسندیدگی کے اثرات ان کے چہروں پر ظاہر ہو جاتے ہیں۔ اور جب اللہ پاک کے بجائے ان کے جھوٹے خداؤں کا ذکر ہوتا تو اس وقت یہ لوگ خوش ہوتے تھے۔ جب ان کے جھوٹے خداؤں کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا تو یہ اس وقت کیا ہوتے تھے؟ خوش ہوتے تھے اور دلوں میں بڑی خوشی محسوس کرتے ہیں۔ یہ ان کی جہالت اور بے وقوفی کی دلیل ہے۔ یہ ان کی کیا ہے؟ جہالت اور بے وقوفی کی دلیل ہے، کیونکہ اللہ پاک کا ذکر تو سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ پاک کا ذکر کیا ہے؟ سب سے بڑی کامیابی ہے، اور تمام کامیابیوں کی، بھلائیوں کی بنیاد اور دلوں کی ٹھنڈک ہے، جبکہ بے جان اور جھوٹے خداؤں کا ذکر جہالت اور بے وقوفی کی دلیل ہے۔ ان کے جھوٹے خداؤں کی کیا ہے؟ ان کے جھوٹے خداؤں کا جب ذکر ہو، ان کا ذکر تو کیا ہے؟ وہ جہالت اور بے وقوفی کی دلیل ہے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہ مشرکین کے قسم کے بارے میں بتایا گیا کہ جب سچے اور واحد خدا کہ جس کی عبادت کرنی چاہیے، جو عبادت کا مستحق ہے، کہ جس نے زمین آسمان اور زمین و آسمان کے درمیان تمام تر مخلوقات اور بلکہ تمام جہانوں کو بنانے والا اور پالنے والا ہے، تو اسی رب کی عبادت کرنی چاہیے، وہی عبادت کا مستحق ہے، اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ تو جب اس واحد رب کی جب ان کے سامنے گفتگو ہوتی، ذکر ہوتا، تو ان کے دلوں میں گھٹن ہوتی تھی، اور جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ پاک کے ذکر سے دل کو راحت پہنچتی ہے، روح کو سکون ملتا ہے، کہ رب کریم نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ بے شک دلوں کا چین اللہ ہی کی یاد میں ہے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہاں مشرکین کی حالت یہ تھی کہ جب ان کے سامنے اللہ پاک کا ذکر ہوتا تو یہ لوگ، ان کے دل تنگ ہو جاتے، گھٹن محسوس کرتے تھے، اور جب ان کے جھوٹے خدا کہ جو کہ ان کے ہاتھ سے بنائے ہوئے تھے، جو کہ مٹی کے بنے ہوئے تھے، جو ان کے جھوٹے خدا تھے، جن کی یہ عبادت کرتے تھے، جب ان کی تعریف ہوتی تھی تو یہ لوگ خوش ہوتے تھے، اور حالانکہ یہ تمام تر باتیں ان کی بے وقوفی پر دلالت کرتی ہے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ ہم نے سنا کہ دلوں کا چین، سکون اللہ کی یاد میں ہے، تو ہمیں کثرت سے اللہ پاک کا ذکر کرنا چاہیے۔ تو نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کا ذکر کریں گے، انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ پاک کا ذکر کون کون سا ہے؟ ایک ایک تسبیح بتائیے، جن کے پاس مائک ہے سب کو پہنچائیں، ایک ایک بولیں، کوئی ایک ذکر بتا دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یہ بھی تسبیح ہے، اس کو بھی کر سکتے ہیں جی۔
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ماشاء اللہ جی۔ سبحان اللہ العظیم۔ یا حیو یا قیوم۔ یا حی یا قیوم جی۔ سبحان اللہ و بحمدی۔ سبحان اللہ و بحمدی۔ تو کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہاں کچھ جو بچے موجود تھے، انہوں نے جو ذکر ان کے ابھی ذہن میں تھا وہ انہوں نے بتایا، تو ہم یہ ذکر بھی کر سکتے ہیں، اللہ پاک کا جو نام ہے اس کا بھی ذکر کر سکتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو اللہ پاک کے صفاتی نام ہیں ان کا بھی ہم ذکر کر سکتے ہیں، یا فتاح، یا بصیر، یا وکیل، یا وہاب، یا سلام، اتنے سارے صفاتی نام ہیں، ان کا بھی ہم ذکر کر سکتے ہیں۔ اور بہت ہی پیارا مہینہ چل رہا ہے، ماہ شعبان چل رہا ہے، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، اور ان قریب ماہ غفران، ماہ مہمان، رحمت والا مہینہ، برکت والا مہینہ، جہنم سے آزادی دلوانے والا مہینہ، جنت دلوانے والا مہینہ، اللہ پاک کی رضا دلوانے والا مہینہ آنے والا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس ماہ مبارک سے ملائے۔ تو ابھی سے ہم ذکر و اذکار کرنا شروع کریں تو انشاءاللہ رمضان مبارک کے اندر ہم اور اچھے انداز میں بہتر طریقے سے زیادہ ذکر اللہ کرنے کی ہماری عادت بن جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 24 سورہ زمر کی آیت نمبر 53 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ ترجمہ کنز العرفان۔ تم فرماؤ، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت میں اللہ پاک نے بندوں پر اپنی کامل رحمت، فضل اور احسان کا بیان فرمایا ہے۔ کن کن چیزوں کا بیان ہے اس آیت میں؟ کامل رحمت، فضل اور احسان کا اس میں بیان ہے۔ تو پیارے بچوں، چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیں کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، آپ فرما دیں کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اے میرے وہ بندو جنہوں نے کفر اور گناہوں میں مبتلا ہو کر اپنی جانوں پر ظلم کیا، تم اللہ پاک کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اور یہ خیال نہ کرنا کہ ایمان قبول کر لینے کے بعد تم سے پچھلے گناہوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ بے شک اللہ پاک اس کے سب گناہ بخش دیتا ہے جو اپنے کفر سے باز آئے اور اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لے۔ بے شک وہی گناہوں پر پردہ ڈال کر بخشنے والا اور مصیبتوں کو دور کر کے مہربانی فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ بندے سے اگرچہ بڑے اور بہت سارے گناہ ہو جائیں، لیکن اسے اللہ پاک کی رحمت اور مغفرت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ پاک کی مغفرت اور رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ پاک کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اللہ پاک کی رحمت بہت وسیع ہے۔ جب تک اس کی بارگاہ میں توبہ کی قبولیت کا دروازہ تب تک کھلا ہے جب تک بندہ اپنے موت کے وقت تک نہیں پہنچ جاتا، تو اس وقت تک اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، وہ توبہ کر سکتا ہے۔ اس وقت سے، اپنی موت کے وقت سے پہلے بندہ جب بھی اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنی گناہوں سے سچی توبہ کر لے گا تو اللہ پاک اپنے فضل و رحمت سے اس کی توبہ قبول کرتے ہوئے اس کے سب گناہ معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کی رحمت بہت وسیع ہے، بہت بڑی رحمت ہے اللہ پاک کی۔
اگر بتقاضۂ بشریت بندے سے کبھی گناہ سرزد ہو جائے تو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ پاک کی رحمت بہت بڑی ہے، لیکن سچے دل سے توبہ کے لیے اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، اپنے کیے پر شرمندگی ہو، ندامت ہو، آئندہ نہ کرنے کا پکا عزم ہو، ارادہ ہو، یقین ہو آئندہ نہیں کرنا، اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو تو اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ پاک کی رحمت بہت بڑی ہے۔ بہت سارے اس طرح کے واقعات ملتے ہیں پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، تو ہمیں اللہ پاک کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ تو اچھا، اب یہ بھی نہیں کہ اللہ پاک کی رحمت بہت وسیع ہے، بہت بڑی ہے، تو بندہ صرف اسی آسرے پر ہی گناہ کرتا چلا جائے، معاذ اللہ استغفر اللہ، تو یہ اور بڑا گناہ ہے کہ بھائی اللہ پاک تو معاف کر دے گا، تو معاذ اللہ استغفر اللہ یہ گناہ بھی کر لو، یہ گناہ بھی کر لو، رشوت لے لو، فنا کر دو، اس کا دل دکھا دو، اس کو تکلیف پہنچا دو، کیوں؟ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ تو اس طرح نہیں، اس کو میں سمجھاؤں اگر تھوڑا سا مثال دے کر، کہ دنیاوی مثال دے کر، کہ الحمدللہ اگر ہم دیکھیں اللہ پاک نے بڑی نعمتوں سے نوازا ہے۔ ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں، ہمارے شہر میں، ہمارے علاقے میں ایک سے ایک ڈاکٹر بھی ہے جو ہڈی جوڑ سکتا ہے، آپریشن کر سکتا ہے نا، ہاسپٹل میں ڈاکٹرز ہیں پڑھے لکھے۔ سب کچھ پتہ ہونے کے بعد کہ بھئی ہڈی جوڑنے والے ڈاکٹر ہیں، اس طرح کی چیزیں، سرجری ہو جاتی ہے، آپریشن ہو جاتا ہے، تو کیا کوئی جان بوجھ کر اپنی گاڑی کو دیوار میں مارے گا کہ بھئی کیا ہوا، میری ہڈی ٹوٹ جائے گی، ڈاکٹر تو ہے نا، یہ سوچ کر کبھی گاڑی کو مارے گا؟ نہیں، وہ اپنے آپ کو سیو کرے گا۔ تو ٹھیک اسی طریقے سے اللہ پاک کی رحمت ہے، بہت بڑی رحمت ہے، لیکن اسی رحمت کو، اس اللہ پاک کی رحمت کو دیکھتے ہوئے ہرگز گناہ کرنے کی اجازت نہیں ملے گی کہ بندہ گناہ کرتا رہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، بھائی دل دکھائے، دل آزاریاں کرے، چغلی کرے، غیبت کرے، تہمتیں لگائے، حسد کرے، وعدہ خلافی کرے، جھوٹ بولے، کہ اللہ پاک تو معاف کرنے والا ہے۔ بے شک اللہ پاک معاف کرنے والا ہے، لیکن اس کی ہرگز اجازت نہیں ملے گی، اس کی ہرگز اجازت نہیں ملے گی۔ ہاں، بندے سے بعض دفعہ بتقاضۂ بشریت گناہ ہو جاتا ہے، اور جب اس پر اس کو ندامت ہو، اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضری دے، دعا مانگے اور اس غلطی کا احساس ہو، تو انشاءاللہ ضرور اللہ پاک گناہ معاف فرمائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے والدین کی، ہمارے بہن بھائیوں کی بخشش و مغفرت فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جی تو ہم نے قرآن مجید کی آیات کے متعلق سنا۔ جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے بیان نزول۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس سیگمنٹ میں قرآن آیت کے شان نزول بیان کیے جاتے ہیں، اور آج ہم پارہ 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 189 کے شان نزول کے بارے میں سنیں گے۔ تو بچوں، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ ترجمہ، اور یہ کوئی نیکی نہیں کہ تم گھر کی پچھلی دیوار توڑ کر آؤ، ہاں اصل نیک تو پرہیزگار ہوتا ہے، اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ۔ آئیے بچوں اب اس آیت کا شان نزول یعنی نازل ہونے کی وجہ سنتے ہیں۔ تو بچوں، زمانہ جاہلیت میں لوگوں کی یہ عادت تھی کہ جب وہ حج کے لیے احرام باندھ لیتے تو اپنے گھر میں دروازے سے داخل نہیں ہوتے تھے، بلکہ اگر ضرورت ہوتی تو گھر کی پچھلی دیوار توڑ کر اس کے ذریعے گھر میں داخل ہوتے تھے، اور اس طرح گھر میں داخل ہونے کو وہ نیکی سمجھتے تھے۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی جس میں انہیں فرمایا گیا، یہ کوئی نیکی نہیں کہ تم گھروں کے پیچھے سے آؤ، بلکہ اصل نیکی تقوی، خوف خدا اور اللہ پاک کی فرما برداری ہے، اور اسی میں دونوں جہاں کی کامیابی ہے۔ تو پیارے بچوں، اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ اصل نیکی اور کامیابی اللہ پاک کی فرما برداری میں ہے۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے دایان بھائی ہمیں سیگمنٹ شان نزول میں یہ بتا رہے تھے کہ نیکی اور کامیابی تقوی اور اللہ پاک کی فرما برداری ہے۔ اللہ کریم ہمیں بھی نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے بچتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ جی پیارے بچوں، اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے ایک واقعہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، وقت ہوا ہے اب ایک قرآنی واقعے کا، اور ہمارے سیگمنٹ میں ہم سنتے ہیں قرآنی واقعہ، اور جب واقعہ قرآن سے ہے تو حقیقت پر مبنی ہے، سچا واقعہ ہے جو قرآن پاک میں موجود ہوتا ہے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بعض دفعہ لوگوں کو واقعات سننے کا شوق ہوتا ہے، تو کیوں نہ ہم خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی قرآنی واقعات سنائیں، تاکہ ہمارے بچے جو قرآن پاک سے واقعات سنیں گے تو اس کی برکتیں بھی حاصل کریں گے، اور اچھی نیتیں ہوں گی تو انشاءاللہ عز و جل یہ قرآنی تفسیر اور اس طرح کے قرآنی واقعہ سننے کا ثواب بھی ملے گا۔ آج کا جو ہمارا واقعہ ہے وہ حضرت ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ کے دوسرے سفر کے بارے میں۔ کون سے سفر کے بارے میں ہے؟ دوسرے سفر کے بارے میں۔ ہاں، کیونکہ جو حضرت ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ کا پہلا سفر تھا وہ ہم اپنی پچھلے ایپیسوڈ میں بیان کر چکے ہیں، تو اب ہم دوسرے سفر کے بارے میں سنیں گے۔ جیسا کہ اب جو ہمارے کڈس مدنی چینل کے ناظرین ہیں، تھوڑا سا ہم پیچھے سے اس کو چیز کو لے لیتے ہیں، کچھ چیزیں کہ ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں بتایا تھا کہ حضرت ذوالقرنین کا نام سکندر ہے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ سکندر۔ حضرت ذوالقرنین کا نام کیا ہے؟ سکندر۔ سکندر ہے، اور آپ خضر علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی ہیں، کزن ہیں۔ خضر علیہ السلام کے کیا ہیں؟ خالہ زاد بھائی، کزن ہے۔ خالہ زاد بھائی ہیں، جسے ہم کزن بھی کہتے ہیں۔ خضر علیہ السلام یہ کون ہیں؟ کون بتائے گا؟ اللہ کے نبی ہیں، سبھی کو پتہ اللہ کے نبی ہیں۔ ان کا ایک واقعہ بڑا مشہور ہے اللہ پاک کے دوسرے نبی کے ساتھ، اس کا کچھ وہ بھی ہم نے اپنے اسی سیگمنٹ کے اندر بیان کیا ہے۔ کسی کو معلوم ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے پاس آتے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے، اور جب آپ کا سفر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ شروع ہوتا ہے تو آپ ایک دریا پار کرتے ہیں۔ دریا پار کرنے کے بعد خضر علیہ السلام اس کشتی کا ایک تختہ جو ہے اس کو توڑ دیتے ہیں، سنا ہے نا؟ پھر آگے جاتے ہیں تو ایک دیوار گر رہی ہوتی ہے۔ جب آپ جس گاؤں میں جاتے ہیں وہاں کوئی بھی آپ کو کھانا نہیں کھلاتا، مہمان نوازی نہیں کرتا، اور وہاں پر ایک دیوار گرتی ہے تو آپ اس کو مزدوری کر کے دیوار کو سیدھا کر دیتے ہیں۔ اور پھر تھوڑا اور آگے جاتے ہیں تو ایک بچے کو دیکھتے ہیں جس کے ماں باپ بوڑھے ہوتے ہیں، تو آپ اس بچے کو مار دیتے ہیں۔ سنے سارے واقعات؟ ہاں، یہ بڑی ایک لمبی اسٹوری ہے کڈس مدنی چینل کے ناظرین، کہ آپ نے اس غریب کی کشتی کو کیوں نقصان پہنچایا، آپ نے ایسے گاؤں میں کہ جنہوں نے آپ کی مہمان نوازی نہیں کی وہاں آپ نے کیوں دیوار کی مزدوری فری میں کی، اور ایک بچے کو آپ نے کیوں مارا۔ یہ بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہیں۔ یہ کیوں ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام بار بار پوچھتے رہے، بھئی ایسا کیوں، ایسا کیوں؟ جیسا کہ آپ سب کے بھی ذہن میں، جس نے واقعہ نہیں سنا ان کے ذہن میں بھی سوال آئے گا، بھئی ایسا کیوں، ایسا کیوں کیا؟ کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ کے ذہن میں بھی سوال آئے گا۔ تو ایسے ہی اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے ہی پوچھا تھا، تو پھر اس کے بعد یہ سفر چل نہیں سکا، مکمل نہیں ہوا، وہیں تک تھا، وہاں ختم ہو گیا۔ اور اس کا جو ریزن تھا وہ خضر علیہ السلام نے یہ بتایا کہ میں نے جس کشتی کا تختہ میں نے توڑا تھا، جس کو نقصان پہنچایا تھا، اصل میں دریا کے دوسری طرف ایک ظالم اور جابر بادشاہ تھا۔ وہ تمام اچھی کشتیاں جو صحیح سلامت تھی ان سے اپنے قبضے میں کر رہا تھا، چھین رہا تھا۔ کہا کہ اس کو میں نے اس لیے نقصان پہنچایا تاکہ وہ بادشاہ اس کشتی کو حاصل نہ کر سکے۔ وہ دیکھے گا بھئی اس میں تو نقص ہے، کمی ہے، تو وہ اس کو کیا کرے گا؟ چھوڑ دے گا۔
تو اس طرح یہ اپنی روزی روٹی کماتا رہے گا، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے ایک بچے کو جو مارا تھا اس کا آپ نے ریزن یہ بتایا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر دین اسلام کو نقصان پہنچاتا اور جس کی وجہ سے اس کے ماں باپ بھی آزمائش میں آ جاتے، اس لیے اس کو ختم کر دیا۔ اور جو دیوار گر رہی تھی بغیر مزدوری کے اس کو کیوں وہاں پر اس کو درست کر دیا، اس کا ریزن یہ تھا، آپ نے بتایا کہ اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ تھا، اگر یہ دیوار گر جاتی تو اس گاؤں کے لوگ وہ خزانہ نکال لیتے جو کہ ان کے باپ کی محنت مزدوری تھی، اور وہ اپنے بچوں کے لیے چھوڑ کر مرا تھا، تو اس لیے اس دیوار کو میں نے سیدھا کر دیا تاکہ جب بچے بڑے ہوں تو ان کو اپنا خزانہ مل جائے۔ تو یہ بڑی اسٹوری ہے۔ اب ذکر آیا خضر علیہ السلام کا، تو بڑا ہی ایک یہ واقعہ سفر نامہ ہے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ خضر علیہ السلام کا، تو اس لیے میں نے چلیں چند اس واقعے کی چند جھلکیاں میں بتاتا ہوں۔ اگر آپ یہ پورا مکمل واقعہ سننا چاہتے ہیں تو آپ یوٹیوب کے اوپر جو ہمارا قرآن ٹائم پروگرام ہے اس میں جا کر اس کے پچھلے ایپیسوڈ بھی نکال کر دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، تو وہاں یہ واقعہ پورا موجود ہے۔ تو آئیے پیارے بچوں بڑھتے ہیں اپنے آج کے واقعے کی طرف۔ تو حضرت ذوالقرنین کو ذوالقرنین کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ نے دنیا کے دونوں کناروں کا چکر لگایا تھا۔ کتنے کناروں کا چکر لگایا تھا؟ دونوں کناروں کا، اس لیے آپ کو ذوالقرنین کہتے ہیں۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے یہ سنا تھا حضرت ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ نے پہلا سفر مغرب یعنی ویسٹ کا کیا تھا۔ کہاں کا کیا تھا؟ ویسٹ کا کیا تھا، مغرب کا آپ نے سفر کیا تھا، یعنی جہاں پر سورج غروب ہوتا ہے آپ نے وہاں کا سفر کیا تھا۔ اس طرف کا جو ایک تھا دنیا کا آخری کونا، اس کا آپ نے سفر کیا تھا۔ اور جو دوسرا سفر ہے وہ ہے مشرق کا، ایسٹ کا۔ جس سفر کے بارے میں ہم سنیں گے وہ سفر کہاں کا تھا؟ ایسٹ کا، مشرق کا، مشرق کا تھا، ایسٹ کا۔ یہاں تک کہ آپ ایک ایسی جگہ پر پہنچے جہاں سے سورج نکلتا نظر آتا تھا۔ ذوالقرنین کہاں پہنچے؟ جہاں سے سورج نکلتا نظر آتا تھا۔ ایک مشرق ہے ایک مغرب ہے، دونوں اپوزٹ سائڈ ہے نا، جہاں غروب ہوتا ہے وہ اور جہاں سے نکلتا ہے وہاں پہنچے۔ کبھی سوچا ہے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب تو اتنی سہولتیں ہیں، تیز رفتار جہاز موجود ہے، آپ مہینوں کا سفر دنوں میں گھنٹوں میں کر لیتے۔ جو پہلے سفر گھوڑوں پہ ہوتا تھا، اونٹوں پر ہوتا تھا، مہینوں کا سفر، تو اب تو جو 3 مہینوں کا سفر تھا، کسی کا 2 مہینے کا سفر تھا، اب تو وہ 2 گھنٹے کا رہ گیا ہے نا؟ کتنے گھنٹے کا؟ 2 گھنٹے کا، 2 گھنٹے 4 گھنٹے۔ اگر ہم پاکستان سے جاتے ہیں تو فلائٹ کراچی سے فلائٹ تقریباً 3.25 گھنٹے میں، 4 گھنٹے میں فلائٹ پہنچ جاتی ہے جدہ۔ تو اب کہیں سے الگ الگ سفر ہے، ڈسٹنس ہے، اس حساب سے پہنچ جاتے ہیں۔ یہ تو اب ہے، تو ان دنوں میں اس دوران یہ سفر کتنا مشکل ہوگا، اور آپ نے کس طرح سفر کیا ہوگا؟ جہاز بھی نہیں تھے نا، نہ جہاز تھے نہ تیز رفتار، کوئی بھی سواری اس طرح کی نہیں تھی جو تیز رفتار ہو، لیکن آپ نے دنیا کے 2 کونوں کا چکر لگایا۔ تو اب کس جگہ پر پہنچے ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ کہ جہاں سے سورج نکلتا نظر آتا تھا؟ تو بچوں وہاں پر حضرت ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ کو ایک ایسی قوم ملی جن کے پاس رہنے کے لیے کوئی عمارت اور گھر نہیں تھے، نہ کوئی بلڈنگ تھی نہ کوئی مٹی کے گھر تھے۔ آپ سب نے بلڈنگیں دیکھی ہوں گی، یا بعض دفعہ ویڈیوز میں آپ نے جو تھوڑے سے گاؤں دیہات کے علاقے ہوتے ہیں وہاں دیکھا ہوگا مٹی کے گھر ہوتے ہیں، دیکھا ہے سب نے؟ دیکھا نا مٹی کے گھر ہوتے ہیں۔ تو اب نہ تو اس طرح کے وہاں کوئی گھر تھے نہ کوئی عمارتیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ اب یہ قوم کہاں رہتی تھی؟ ذہن میں سوال آیا؟ یہ لوگ کہاں رہتے تھے؟ کون بتائے گا؟ کہاں رہتے تھے؟ یہ کہاں رہتے تھے؟ ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ سورج نکلنے کے وقت، جیسی سورج نکلتا تھا اس وقت یہ زمین کے اندر غاروں میں چھپ جاتے تھے۔ ان کے کیا تھے؟ غار تھے۔ انہوں نے زمینوں کے اندر کیا بنائے ہوئے تھے؟ غار بنائے ہوئے تھے۔ یہ زمین کے اندر غاروں میں چھپ جاتے تھے، اور جب سورج ڈھل جاتا یعنی غروب ہو جاتا، ڈھل جاتا تھا،
تو یہ لوگ غاروں سے نکل کر اپنی روزی حاصل کرنے میں لگ جاتے تھے، کیونکہ ان کا ایریا سورج سے قریب تھا نا. جیسے سورج نکلتا تھا تو یہ لوگ زمین کے اندر جا کر چھپ جاتے تھے، اندر چلے جاتے تھے، اور جب سورج ڈھل جاتا تھا اس طرف چلا جاتا تھا تو یہ باہر آ کر اپنی روزی حاصل کرنے میں لگ جاتے تھے. تو پیارے بچوں، حضرت ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ فرمایا جو ناسک قوم کے ساتھ کیا تھا، کہ ان لوگوں کو بھی اپنے فوج کے ذریعے گھیرے میں لیا. ان لوگوں میں سے جنہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کے ساتھ بہترین سلوک کیا، اور ان میں سے جو ایمان نہیں لائے آپ نے انہیں سزا دی. اور یوں حضرت ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ کا دوسرا سفر بھی مکمل ہوا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہ سفر ہم نے جو پہلا سفر تھا وہ بھی آپ نے سنا ہوگا، اور یہ دوسرا سفر ہم نے سنا جو کہ ایسٹ کا تھا، مشرق کا سفر تھا. تو ہم چند سوال کرتے ہیں یہاں موجود بچوں سے. تو پیارے بچوں یہ بتائیں کہ حضرت ذوالقرنین کو ذوالقرنین کیوں کہتے ہیں؟ جی آپ بتا دیں، ان کے بعد مائک لگا ہوا ہے. انہوں نے دنیا کے دونوں کونوں کا سفر کرا ہے. انہوں نے دنیا کے دونوں کناروں کا چکر لگایا تھا. آپ کا جواب درست ہے. آپ کا پہلا سفر کدھر تھا یہ کون بتائے گا؟ مائک دے ان کو آگے. جی پہلا سفر آپ کا کہاں تھا؟ ان کا پہلا سفر مغرب کی طرف تھا، ویسٹ کی طرف. ویسٹ کی طرف، مغرب کی طرف تھا. جی ہاں، جہاں سورج ڈوبتا. آپ کا جواب درست ہے. اور دوسرا سفر کہاں کا تھا آپ بتائیں، وہ کونے والے بتائیں. مشرق ایسٹ کا سفر تھا. جی ہاں، آپ کا مشرق کا سفر تھا. اچھا، جب وہاں حضرت ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ پہنچے تو وہاں انہوں نے کون سی قوم کو پایا؟ یعنی ایسی قوم کے جو نا جن کا نہ کوئی عمارت تھی نہ کوئی گھر تھا. تو یہ لوگ کہاں رہتے تھے؟ جی آپ بتائیے. زمین کے اندر غاروں میں رہتے تھے. زمین کے اندر غاروں میں رہتے تھے. اچھا ایک بات ہے، جب یہ سورج کے اتنے قریب ہوتے تھے تو سورج جیسے نکلتا ہوگا تو اب یہ کیسے اپنے کام وغیرہ کرتے تھے؟ کون بتائے گا کب یہ لوگ کام کرتے تھے؟ سورج نکل رہا ہے، یہ قریب ہیں تو بڑی تپش ہوتی ہوگی. جی بتائیے. جب سورج نکلتا تو اپنے غاروں میں چھپ جاتے تھے، اور جب سورج ڈھل جاتا تو اپنی روزی میں لگ جاتے تھے. جب سورج نکلتا تھا یہ زمین کے اندر غاروں میں چلے جاتے تھے، اور جب سورج ڈھل جاتا تھا تو یہ لوگ آ کر اپنی روزی تلاش کرتے تھے. حضرت ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا یہ کون بتائے گا؟ جی بتائیے. انہوں نے اسلام کی دعوت دی، جس نے اسلام قبول کر لیا ان سے اچھا سلوک کرا، اور جنہوں نے نہیں کرا ان کو سزا دی. اس طرح ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ کا دوسرا سفر مکمل ہوا، اور اس کا ذکر جو اللہ پاک نے سورہ کہف کی آیت نمبر 89 سے 91 میں اس سفر کو اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے. آپ چاہیں تو اس واقعے کو تفسیر صراط الجنان یہ عجائب القرآن ما غرائب القرآن سے بھی پڑھ سکتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک سے محبت کرنے، اس کو پڑھنے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ تھا ایک واقعہ، اور ایک واقعہ سیگمنٹ پہ ہم نے یہ سنا کہ حضرت ذوالقرنین کو ذوالقرنین کیوں کہا جاتا ہے، اور انہوں نے اس قوم کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا. اللہ کریم ہمیں قرآن مجید سے الفت عطا فرمائے، اور قرآن مجید میں جو واقعات آئے ان کو پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اور ماشاءاللہ کتاب کا بھی تعارف غلام الیاس بھائی نے آپ کو کرا دیا. ہمیں چاہیے کہ ہم اس کتاب کا مطالعہ بھی کریں، قرآن مجید کے احکامات پر عمل بھی کریں، اور قرآن مجید کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں بھی بجا لائیں. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے بچوں اب بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے شان محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جس میں ہم آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت، فضائل و برکات، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وہ خصوصیات سنیں گے جو قرآن کریم میں بیان کی گئی ہیں. پیارے بچوں، جب ہمارے پیارے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو کچھ سکھاتے تو وہ کبھی کبھی درمیان میں عرض کیا کرتے، رائنا یا رسول اللہ، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حال کی رعایت فرمائیے، یعنی آپ کے مبارک کلام کو اچھی طرح سمجھ لینے کا موقع دیجیے.
لیکن بچوں کافروں کی لغت ڈکشنری میں یہ لفظ بے ادبی کا معنی رکھتا تھا اور انہوں نے اسی بری نیت سے کہنا شروع کر دیا۔ جنتی صحابی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کافروں کی لغت کو جانتے تھے۔ آپ نے ایک دن یہ لفظ ان کی زبان سے سن کر فرمایا، اے خدا کے دشمنوں، اگر میں نے اب کسی کی زبان سے یہ لفظ سنا تو اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ تو کافروں نے کہا، ہم پر تو آپ غصہ ہوتے ہیں جبکہ مسلمان بھی تو یہی کہتے ہیں۔ اس پر آپ رضی اللہ عنہ غمگین ہو کر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے ہی تھے کہ یہ آیت نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ آسان ترجمہ ہے کنز العرفان، اے ایمان والو رائنا نہ کہو اور یوں عرض کرو کہ حضور ہم پر نظر رکھیں اور پہلے ہی سے بغور سنو اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پیارے بچوں، اس آیت میں رائنا کہنے سے منع کر دیا گیا اور اس معنی کا دوسرا لفظ انظرنا کہنے کا حکم ہوا۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس آیت سے ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت ثابت ہوئی کہ اللہ پاک کو اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان اس قدر بڑھانا منظور ہے کہ کسی کو ایسی بات کہنے کی اجازت نہیں دیتا کہ جس سے دوسرے کو بدگمانی کرنے کا موقع ملے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی تو پیارے بچوں، انہی پیارے پیارے سیگمنٹ کے ساتھ ہمارے آج کے اس پیارے سے پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ ملتے ہیں اپنے اگلے پروگرام میں، تب تک کہ اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، تلاوت ہے اور واقعات بھی ہیں، کھیل ہے اور مقابلہ ہے، آؤ چلو سیکھیں بچوں کا مدنی چینل۔